اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء خیر المرسلین اولین و آخرین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ معزز مومنین و مومنات، گناہان کبیرہ پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم اس سلسلے کے اس گناہ پر گفتگو کریں گے کہ جو آج کے دور میں سب سے زیادہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور وہ ہے عاق والدین۔ اس کو حقوق والدین بھی کہا گیا ہے گناہ کبیرہ کی فہرست میں، اور عاق والدین یعنی والدین کی نافرمانی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ملتی ہے کہ والدین کا عاق بڑے گناہوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ گناہ ہے کہ جس کی بہت زیادہ قرآن پاک میں مذمت کی گئی ہے۔ عاق سے مراد کیا ہوتی ہے؟ عاق سے مراد ہے کہ اولاد اپنے والدین کا ادب اور احترام نہ کرے، کسی قسم کی گفتار اور رفتار سے ان کو تکلیف پہنچائے، ان کی ایسی خواہشات اور مطالبات کی مخالفت کرے جن کا پورا کرنا عقلاً اور شرعاً جائز ہو۔ کم سے کم عاق کے والدین جو بتایا گیا ہے، جو کم سے کم نافرمانی بتائی گئی ہے اولاد کی ماں باپ کے لیے، وہ کیا ہے؟ اف کہنا۔ یعنی اگر خدا کی نگاہ میں اس سے کمتر کوئی چیز ہوتی تو اس کی مثال دیتا، اس طرح کہ سورہ اسراء کی آیت 23 اور 24 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اور تمہارے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور اپنے ماں باپ سے نیکی کرنا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچیں اور تمہاری خدمت کی انہیں ضرورت پڑے تو خبردار ان کے جواب میں کبھی ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ جھڑکنا۔ اگر کچھ کہنا ہو ان سے تو بہت ادب سے کہنا، اور رحم دلی سے ان کے سامنے خاک ساری کا پہلو جھکائے رکھنا، اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار، جس طرح ان دونوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے، اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔ یعنی اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو اپنی عبادت کے ساتھ تحریر کیا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور اگلا حکم اس کے فوراً بعد جو دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور پھر نیکی کا طریقہ بتا دیا ہے کہ ان کے سامنے تم نے اف تک نہیں کہنا۔ ان کی کچھ باتیں تمہیں ناگوار گزریں گی، سخت لگیں گی، پسند نہیں آئیں گی، لیکن تمہیں اس کی اجازت نہیں کہ تم ان کے کسی بات کے جواب میں تکرار کرو، بحث کرو۔ یعنی اف سے چھوٹا لفظ بھی اگر عربی زبان میں ہوتا تو وہ کہا جاتا۔ اسی طرح سے سورہ عنکبوت کی آیت 29 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ سے نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی اتنی زیادہ تاکید کر رہا ہے کہ ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ رب نے قرآن میں اور ہر جگہ بار بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اللہ کا احسان مانو اور اپنے والدین کا احسان مانو۔ یہ روایت ہمیں ملتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنے والدین کی طرف غصے سے نظر کرے گا، حالانکہ والدین اولاد کے حق میں اگر ظالم ہی ہوں، پھر بھی اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ فقط ایک نگاہ غصہ اس انسان کی نماز کی قبولیت ختم ہو جاتی ہے۔ ابھی اس نے لفظ منہ سے کچھ نہیں کہا، فقط غصے سے اس کی طرف، اپنے والدین کی طرف دیکھا ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ ہمیں ملتا ہے تاریخ میں کہ ایک جوان اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ حالت احتضار میں ہے، نہ اس کی سانس نکلتی ہے اور نہ وہ مرتا ہے، بہت تکلیف میں ہے۔
آپ تشریف لے چلیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ جب وہاں جائیں گے تو اللہ اس پر رحم کرے گا۔ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جوان کے پاس آ کر بیٹھے اور اسے شہادت یعنی کلمہ شہادت پڑھنے کی تلقین فرمانے لگے، مگر وہ بولنا چاہتا تھا، بول نہیں سکتا تھا۔ حضرت نے دریافت کیا کہ کیا اس کی والدہ موجود ہیں؟ اس جوان کے سرہانے ایک خاتون بیٹھی تھی، اس نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، میں اس کی ماں ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس سے ناراض ہو؟ عورت نے عرض کی کہ ہاں یا رسول اللہ، 6 سال سے میرے اور اس کے درمیان بات چیت بند ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ماں سے خواہش کی کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ چنانچہ آپ کے کہنے پر اس نے اپنے بیٹے کی غلطیوں سے درگزر کیا اور اسے معاف کیا اور کہا کہ میں اس سے راضی ہوں۔ اس کے بعد رسول خدا نے پھر اس کو فرمایا کہ کلمہ شہادت پڑھو اور بتاؤ اس وقت تم کیا دیکھ رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے عرض کی کہ اے رسول خدا، میں نے ایک شخص دیکھا، بہت ہی سیاہ، بدصورت اور بدبودار، اور وہ مجھے پکڑے ہوئے اور مجھے چھوڑ نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا اور کچھ دعائیں بتائیں کہ یہ پڑھو، اور اس کو آپ پڑھواتے جا رہے تھے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک سفید اور خوبصورت اور خوشبو سے معطر شخص ہے جو میری طرف بڑھ رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ دعا بار بار پڑھتے رہو۔ جب وہ دوبارہ پڑھنے لگا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، وہ دونوں میری نظروں سے غائب ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ آپ نے فرمایا خداوندہ اس جوان کے گناہوں کو بخش دے۔ اس کے بعد اس جوان کی وفات ہو گئی۔ یعنی جب تک اس کی والدہ نے اس کو معاف نہیں کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین اس کے سرہانے بیٹھے ہیں اور اس کی والدہ سے فرما رہے ہیں تو اس کو معاف کر، تو خدا اس کو معاف کرے گا۔ والدین کا درجہ اس قدر بلند ہے۔ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں نے منت مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں جنت کی چوکھٹ کو بوسے دوں گا۔ اب چونکہ جو میں نے منت مانی تھی وہ میری پوری ہو گئی ہے، تو اب میں اسے کیسے ادا کروں؟ جنت تک جانے کے لیے تو پہلے مجھے اس دنیا کو چھوڑنا پڑے گا، اور جب میں چھوڑوں تب جا کے یہ منت پوری کروں۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایسی منتیں نہ مانا کرو کہ جس کا پورا کرنا ممکن نہ ہو۔ بہرحال تم نے اب منت مانی ہے، اس کو ادا کرنا تو تم پر فرض ہے، واجب ہے۔ تم ایسا کرو، اگر تمہاری ماں حیات ہے جا کے اپنی ماں کے قدموں کو چومو، کیونکہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میری ماں حیات نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ اپنے والد کی پیشانی کو چومو، جنت تمہارے والد کی پیشانی میں ہے۔ یہ درجہ بتا رہے ہیں اللہ کے رسول کہ تمہارے گھر میں ہی رب نے تمہیں وہ عظیم نعمتیں دی ہیں جس کا تمہیں احساس تک نہیں ہے، کہ وہ اللہ کا نبی جب کوہ طور پہ جا رہا ہے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو ایک مرتبہ آواز قدرت آتی ہے کہ اے موسیٰ، آج ذرا احتیاط سے کوہ طور پر آنا، کیونکہ آج تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے جو تمہارے لیے دعائیں کرتی رہتی تھی۔ یعنی اس پیغمبر خدا کو بھی ماں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس کی ماں کی دعائیں اس کی حفاظت کرتی ہیں، اس کا حصار کرتی ہیں۔ رب نے یہ درجہ عطا کیا ہے اس عورت کو کہ جو اپنے والدین کے، اپنے بچوں کے لیے ایک جنت کا ذریعہ بن رہی ہے۔ ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں نے بہت دعائیں مانگی ہیں، گڑ گڑا کے مانگی ہیں، رو رو کے مانگی ہیں، استغفار کر کے مانگی ہیں، التجائے کی ہیں، لیکن میری دعائیں درجہ قبولیت تک نہیں پہنچتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنی امی، اپنی والدہ کے ساتھ جا کے بیٹھو، تم دعا مانگو اور ان سے کہو کہ وہ آمین کہیں، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ، میری والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ تو آپ فرماتے جاؤ اپنے بابا کے پاس جا کے بیٹھو، دعا مانگو اور ان سے کہو فقط وہ آمین کہیں، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے کہ میرے والد بھی اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ ان کی قبروں پر جاؤ، وہاں جا کر اللہ سے دعا مانگو۔ وہ
اپنی قبروں میں تمہارے لیے آمین کہیں گے، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے تو ان کی قبروں کا بھی علم نہیں، کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا جاؤ پھر ایسا کرو، اپنے گھر کے کسی کونے میں زمین پر 2 لکیریں کھینچو اور تصور کرو، ایک تمہاری ماں کی قبر ہے، ایک تمہارے باپ کی قبر ہے، وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگو۔ تمہارے والدین جہاں بھی مدفون ہوں گے وہیں سے ان کی روحیں تمہارے لیے تمہاری دعا کے بعد آمین کہیں گی اور تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ یعنی قبولیت دعا کے لیے والدین کی آمین اس قدر ضروری ہے، اور وہ آمین کب ملتی ہے؟ جب والدین آپ سے راضی ہوتے ہیں، جب والدین آپ سے خوشنود ہوتے ہیں، جب آپ اپنے والدین کا دل خوش کرتے ہیں۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ اللہ کو بھی ناراض کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی ناراض کرتے ہیں۔ معزز مومنین و مومنات، یہ سلسلہ گفتگو اگلی نشست میں بھی جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر قسم کے گناہان صغیر اور کبیرہ سے بچیں، اور اللہ رب العزت ہمارے دانستگی غیر دانستگی میں کیے گئے ہر گناہ کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو، ہمارے والدین کے گناہوں کو، اور تمام مومنین مومنات کے ہر گناہ صغیر اور کبیرہ کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔